اگر ایک غریب کا بچہ نشہ کرے تو لوگ کہیں گے یہ نشہ ہے، مگر وہی نشہ ایک سندھ کے وڈیرے کا بچہ کرے گا تو لوگ کہیں گے یہ فیشن ہے۔ نہ جانے اس فیشن کے چکر میں ہزاروں بچوں نے اپنی جان گنوا بیٹھے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں صوبہ سندھ میں بڑھتے ہوئے منشیات فروشوں کی۔ یہ سوال تب پیدا ہوا کہ آخر سندھ حکومت اور پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایسی کیا ہلچل مچی کہ یکدم منشیات فروشوں کے خلاف انہوں نے کریک ڈاؤن شروع کیا۔ ذرائع کے مطابق یہ کریک ڈاؤن تب پیش آیا جب اعجاز خان جکھرانی کے فرزند زاہد خان جکھرانی کا انتقال ہوا، اور ذرائع کے مطابق اس کا جو مین کارن بتایا جا رہا تھا وہ تھا ڈرگ ایڈکشن، جس کے نتیجے میں سندھ گورنمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا ایک اجلاس بلایا گیا جس کو چیئر کر رہی تھی فریال ٹارپور صاحبہ۔ اس کے ساتھ کتنے ہی منسٹرز اور آئی جی سندھ بھی شامل تھے۔ یہ سوال فریال ٹارپور صاحبہ نے اٹھایا کہ آخر منشیات کس راستے سے کون اور کب کب سندھ میں لے کر آتا ہے، تو آئی جی پولیس صاحب نے ہاتھ اوپر کر کے جواب دیا، میڈم صاحبہ وہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے، اس منشیات کے پیچھے آپ کے پارٹی کے ورکرز، پولیٹیشنز اور ایم پی ایس اور ایم این ایس ڈائریکٹ یا انڈائریکٹلی اس دھندے میں ملوث ہیں۔ تو فریال ٹارپور صاحبہ نے غصہ کر کے کہا کہ آپ ان کے نام کیوں نہیں اٹھاتے، تو جواب کوئی بھی نہیں آیا۔ اور وہاں پر بیٹھے کئی منسٹرز نے ایک سوال پیدا کیا کہ آئی جی صاحب یہ بتا سکتے ہیں کہ سانگڑ میں ایس ایس پی جو آپ کے ہی اپنے ڈپارٹمنٹ سے اس منشیات میں ملوث تھے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ایس ایس پی عابد بلوچ کا۔ تو اسی کا جواب دیتے ہوئے بھی عالم صاحب نے کہا کہ سر جب انہی ایس ایس پیز کو منتریاں لے کر ہم اپوائنٹ کریں گے اور پوسٹنگ دیں گے تو یہ نتیجہ ہوگا۔ تو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب سندھ حکومت بھی سنجیدہ ایکشن لے رہی ہے منشیات فروشوں کے خلاف، آخر یہ موذی مرض، یہ موذی بیماری جو ہے یہ سندھ میں کیسے داخل ہوتی ہے؟ ذرائع کے مطابق ٹوٹل بلوچستان اور سندھ کی جو بارڈرز کی جو لینتھ ہے وہ تقریباً 600 کلومیٹر ہیں۔ اس میں 3 مین جو پکے راستے ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں، جس میں ہب چوکی جو کراچی کی سائڈ سے لگتا ہے، دوسرا کمبر شداد کو ڈسٹرکٹ اس کو ٹچ کرتا ہے، تیسرا جو مین ایریا ہے بلوچستان اور سندھ کو کنیکٹ کرنے والا وہ ہے جکم آباد، جہاں پر ایک چوکی بھی قائم ہے۔ بقایا کچے راستے بھی بہت ہیں جو سندھ اور بلوچستان کے درمیان زمینی رابطوں کو کنیکٹ کرتے ہیں۔ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے آخر یہ 3 مین راستے ہیں، وہاں پر پولیس بھی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اس سائڈ پر لیویز بھی بیٹھی ہوتی ہے، تو یہ نشہ کب اور کیسے پاس ہوتا ہے؟ تو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کرپشن کو سائڈ پر رکھ کے اپنے دھندے کو آگے چلاتے ہوئے اس دھندے میں ملوث ہو جاتے ہیں، وہ ایسی پولیٹیشنز اور وائٹ کالر گھرانے کے لوگ ہیں۔ جبکہ سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے اپنے ہی ارکان سردار خان چانڈیو نے چیخ چیخ کے کہا کہ سر ڈسٹرکٹ دادو میں 700 سے 800 ایکڑ زمین میں تقریباً افیم اگائی جاتی ہے۔ میں بار بار چیختا رہا، چلاتا رہا سی ایم سندھ کے سامنے اور ضیاء صاحب لنجار کے سامنے، مگر اس کے خلاف کوئی بھی کریک ڈاؤن نہیں ہوا۔ آخر یہ کب تک مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ سندھی نوجوان جو سندھ میں رہنے والے گھبرو شاگرد ہیں جن کی ذہنیت کو کمزور کرنے کے لیے یہ منشیات کو عام کیا گیا ہے؟ پتہ تو تب چلتا ہے ان بڑے امیر گھرانوں کو جب ان کے اپنے گھر میں اور جب ان کے اپنے گلے میں ہاتھ پڑتے ہیں۔ جب یہی نشہ ایک غریب کا بچہ کرتا تھا، یہی ماوا گٹکا، آئس، ڈرگز، جو بھی چرس، ویٹ غریب کا بچہ کرتا تھا تو لوگ پریشان نہیں ہوتے تھے، مگر ان کی اپنے خاندان، گھروں سے، فیملی سے، اولاد سے بچوں نے انہیل کرنا شروع کیا، ایڈکٹ ہو گئے، تو ان کو پتہ تب چلا، اور اسی کے ہی نتیجے میں انہوں نے کمیٹیز بنائی،
انہوں نے پولیس میں انفورسمنٹ کی ایک جہل ظاہر کی کہ پولیس بھی ایک سنجیدہ ثابت قدمی کے ساتھ ان کے خلاف کارروائی کرے۔ سوال یہ نہیں پیدا ہوتا کہ سندھ پولیس نے کتنے اپنے ہی انٹر ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو، لوور رینک کے لوگوں کو سسپینڈ کیا ہے اور ڈسمس کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو وائٹ کالر لوگ جو ملوث ہیں اس میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹلی، پولیٹیشین، ورکرز، کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھنے والے ہو، چاہے جے یو آئی ایف سے ہو، چاہے جماعت علماء اسلام سے ہو، چاہے ایم کیو ایم سے ہو، چاہے پاک سر زمین پارٹی سے ہو، چاہے پیپلز پارٹی سے ہو، مگر کاروائی سب کے خلاف ہونی چاہیے اور پتہ لگنا چاہیے اور منظر عام پہ آنی چاہیے کہ ان بچوں کے مستقبل خراب کرنے کے پیچھے آخر وہ کون سے ہاتھ ہیں، آخر وہ کون سے وائٹ کالر ہیں جو بچوں کی زندگیوں کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔ مجھے دے اجازت، خدا حافظ۔